صلوات علی محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمام ولا يناله غوص الفطان. الذي ليس لصفته حد المحدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين عنيس الغريبين، رحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد، الرسول المصدد، والمصطفى الأمجد، أبا القاسم محمد. اللهم صل على وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الرحمن في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صلوات. اللهم صل على. سب سے پہلے دعا گو ہیں پروردگار عالم، آپ تمام مومنین و مومنات کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے، اور جتنے مومنین و مومنات تشریف فرما ہیں جو حاجات رکھتے ہیں پروردگار سب کی حاجات کو پورا فرما. اس ذکر کے والی وارث یوسف زہرا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. جتنے مومنین نے آپ سے ہم سے التماس دعا کا ہے پروردگارہ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. سامعین محترم، چونکہ انشاءاللہ 3 دن بمناسبت اربعین امام حسین علیہ السلام و اصحاب امام حسین یہ مجالس ہیں، تو اس حوالے سے انشاءاللہ مسلسل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کوشش کریں گے کہ کچھ نہ کچھ قرآن سے اور اہل بیت کی زندگی سے سیکھا جا سکے. سب سے پہلے اس پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس کریم اللہ نے ہمیں یہ سعادت نصیب کی کہ ہم اس امام کا تذکرہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں
جس امام کا ذاکر خود اللہ کی ذات ہے. یعنی یہ ذمہ داری اس کی ہے، لیکن یہ اس کا لطف ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی عنایت و بخشش ہے کہ جو ذکر اتنا بلند ہے کہ خود خالق اس کا ذاکر ہو، ایسے ذکر کے لیے اس اللہ نے ہم جیسے گنہگاروں کو وسیلہ بنایا ہوا ہے. یہ اس کریم اللہ کا شکر اور لطف ہے کہ ہمیں اس اللہ نے مجلس حسین عطا کی ہے. اور یقیناً ان مجالس کی اہمیت و مقام اس دن معلوم ہوگا کہ جب روز محشر سجا ہوگا اور ہر انسان حسرت کر رہا ہوگا کہ کاش ہم ایک اور مجلس حسین میں چلے گئے ہوتے. کیونکہ زندگی میں اپنے کاموں میں مصروف رہنا عبادت ہو نہ ہو، مگر یہ وہ ذکر ہے جس کو اللہ نے ضرور عبادت قرار دیا ہے. اسی لیے تو عجیب روایتیں ہیں کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جہاں تذکرہ اہل بیت ہو رہا ہوتا ہے، اللہ اس مقام کو فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے. اور فرمایا جب وہ فرشتے اس مقام پر آتے ہیں اور اس مجلس اہل بیت میں شامل ہوتے ہیں اور جب واپس آسمانوں میں جاتے ہیں تو باقی ملائکہ پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو کہ تمہارے بدن سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو پہلے کبھی نہیں آئی. تو وہ فرشتے بتاتے ہیں ہم دنیا میں اس مقام پر گئے تھے جہاں ذکر اہل بیت ہو رہا تھا. یہ اس مقام کی خوشبو ہے، یہ اس ذکر کا اثر ہے کہ ہمارے بدن سے ایسی خوشبو، ایسا معطر ہو گیا. اب وہ فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ اگر ممکن ہو تو ہمیں بھی اس ذکر میں لے چلو. کہنے والے وہ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ ذکر تو ختم ہو گیا. اب یہ فرشتے کہتے ہیں اگر وہ محفل ختم ہو گئی مگر وہ مقام تو وہی ہے جہاں مجلس حسین ہو رہی تھی. اب وہ فرشتے اس مقام پہ آتے ہیں اور اپنے پروں کو اس مقام سے مس کر کر معطر ہو کر واپس آسمانوں میں چلے جاتے ہیں. یعنی یہ وہ مقام ہے جہاں فرشتوں کا آنا ان کے لیے باعث فخر ہو. اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ دن میں ماشاءاللہ کتنی مجالس ہوتی ہیں کہ جاؤ ذکر حسین میں جاؤ. آج بھی کشتی حسین نجات بانٹ رہی ہے کہ جس حسین کو نبی نے کہا تھا ان الحسین مصباح الہدا، اس حسین کا چراغ آج بھی روشن ہے. اور یہ مجالس وہی ہدایت حسین بانٹ رہی ہیں آج بھی. اسی لیے آپ دیکھیے جس فرش عزا پر آپ بیٹھے ہیں، اگر انسان کو اس کا مقام معلوم ہو جائے کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں تو یقیناً انسان کے آنے کا اور بیٹھنے کا اور سننے کا انداز بدل جائے گا. کیونکہ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے مثال کے طور پر کسی رینڈم پرسن سے بات کرتے ہیں، آپ کا لہجہ اور ہوتا ہے، لیکن جب آپ کو اس کی معرفت ہو جائے کہ یہ کون ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، تو آپ کا انداز اور لہجہ بدل جاتا ہے. ایک دفعہ آپ ویسے کسی جگہ پہ بیٹھے ہوں تو آپ کا انداز اور ہوگا، لیکن وہی اگر مقام فرش عزا ہو تو پھر انداز اور ہوگا. اب جب شیخ جعفر شستری نے خصائص الحسینیہ میں لکھا کہ اس مقام کا، اس جگہ کا کیا مقام اور منزلت ہے، کہنے لگے یہ وہ مقام ہے انہو مصلی اللہ کہ جہاں خود پروردگار عالم آنے والوں پہ درود بھیجتا ہے. کہا جہاں پروردگار عالم آنے والوں پر درود پڑتا ہے، یعنی خدا کی ذات جس پر درود پڑھے اس انسان کا مقام کیا ہوگا. یعنی خود جس کی اعضاء میں آنے والے عاشقان حسین پہ خدا درود پڑتا ہو تو اس امام کا مقام کیا ہوگا کہ جس کی مجلس میں آنے والوں پر اس امام کا مقام یہ ہے کہ اگر وہ امام سجدے میں سر رکھ دے تو پھر آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. یعنی جس کے چاہنے والوں کا مقام یہ ہے کہ اللہ اس کے ذکر میں آنے والوں پر درود پڑتا ہو، اس امام کا مقام یہ ہے کہ اس امام کے لیے صدا آئے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یعنی کیا عظمت ہے
سید الشہداء کی کہ کسی عام انسان نے جس کو نفس مطمئنہ نہیں کہا. اگر کوئی عام انسان کہے تو بات اور ہے، لیکن خود خالق نفس، خالق کائنات کسی کو کہے اے نفس مطمئنہ. آپ دیکھیے کتنا بڑا نفس مطمئن ہے حسین ابن علی کی ذات، کہ جس کے ذکر میں آپ تشریف فرما ہیں کہ وہ دنیا کا تھکا ہوا انسان کہ جو دنیا کی پریشانیوں میں گر جاتا ہے اور مضطرب اور بے چین ہو جاتا ہے، ایسا در بدر کی ٹھوکریں کھا کر تھکا ہوا انسان جہاں آ کر سکون اور چین محسوس کرتا ہے اسے مجلس حسین کہتے ہیں. کہ جس مقام پر آ کر انسان دنیا کی پریشانیوں کو بھول جائے، جہاں آ کر انسان کی لو اللہ سے لگ جائے، وہ مجلس حسین ہے. یہی تو سبب ہے کہ مجلس حسین میں ہر آنے والا کوشش کیا کرتا ہے کہ یہاں آ کر قرآن کی آیت کی تلاوت کی جائے، اس کے ساتھ پھر مجلس حسین کا آغاز کیا جائے. یعنی کیا کمال ہے یہ بھی مجلس حسین کا کہ مجلس حسین کی ہوتی ہے لیکن تذکرہ توحید کا ہو رہا ہوتا ہے. مجلس حسین کی ہوتی ہے لیکن تلاوت قرآن کی ہوتی ہے. مجلس حسین کی ہوتی ہے لیکن تذکرہ رسالت و نبوت کا ہو رہا ہوتا ہے. یعنی کریم کربلا 1400 سال سے لے کے ابھی تک بتا رہے ہیں کہ کشتی حسین ابھی تک نجات بانٹ رہی ہے. جو اس دروازے پہ آ جائے پھر حسین اسے اپنے تک نہیں روکتا، بلکہ حسین اسے رسالت تک بھی پہنچا دیتا ہے، توحید تک بھی پہنچا دیتا ہے. جو پھر اس دروازے پہ آ جائے پھر حسین ابن علی اسے اپنے تک نہیں روکتے ہیں، اسے حسین ابن علی توحید تک بھی پہنچاتے ہیں، رسالت و نبوت تک بھی پہنچاتے ہیں. اور جہاں آ کر انسان سکون محسوس کرتا ہے، اور کیوں سکون نہ آئے کہ جبکہ یہاں تذکرہ نفس مطمئنہ کا ہوتا ہے. اور کتنا بڑا عظیم نفس ہے نفس حسین کہ جس کا خریدار خود اللہ کی ذات بن جائے. اور کیا عظیم نفس مطمئنہ ہے، جملہ سنبھالیے گا، کہ وہ مقام جہاں پر آ کر انبیاء پریشان اور مضطرب ہو جاتے تھے، وہ مقام جہاں پر آ کر انبیاء پریشان ہو جاتے تھے، مقام کرب و بلا، جہاں سے اگر آدم کا گزر ہو تو آدم پریشان ہو جائے، اگر نوح کی کشتی گزرے تو نوح کی کشتی میں طوفان آ جائے، اگر ابراہیم گزرے تو ابراہیم کے بدن سے خون بہے، اگر موسیٰ گزرے تو موسیٰ مضطرب ہو جائے، اگر عیسیٰ گزرے تو عیسیٰ پریشان ہو جائے. کتنا عظیم نفس ہے نفس حسین کہ ایسا مقام جہاں پر آ کر انبیاء پریشان ہو جاتے تھے، اس مقام پہ اپنے زائروں کو بلا کے جو سکون بانٹے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. ایسے مقام پر جہاں انبیاء پریشان ہو جائیں، اس مقام کو جو مقام کربلا معلی بنا دے، جو مقام سکون و اطمینان بنا دے، پھر اسی کو زیب دیتا ہے کہ اللہ کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. اس لیے اس مقام کی عظمت کو سمجھیے. جب کسی نے آیت اللہ تقی بہجت سے پوچھا کہ مجلس امام حسین کا مقام کیا ہے، تو ان کا کیا خوبصورت جملہ کہا، جب تم امام کی مجلس میں جاتے ہو اور کوئی تم سے پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو، تو کہا یہ نہ کہا کرو کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں، میں حسینیہ جا رہا ہوں، میں کسی کے گھر پروگرام میں جا رہا ہوں. کہا جب تم سے کوئی پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو تو کہنا میں کربلا جا رہا ہوں. کیونکہ جہاں تذکرہ حسین ابن علی ہو اس جگہ کا مقام اور منزلت یہ ہے کہ وہ کربلا سے کم نہیں ہے. کہا کیونکہ وہاں تذکرہ حسین ابن علی ہو رہا ہے. اور اسی لیے شیخ جعفر شوستری نے کیا لکھا، کہا انہ مصلی اللہ، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اللہ درود بھیجتا ہے. کہا انہ محل نیل الدعاء النبی، کہا یہ وہ مقام ہے کہ جہاں آنے سے آپ رسول اللہ کی دعا کو اپنی طرف جلب کر لیتے ہیں.
نہ صرف رسول کی، النبی والولی والفاطمۃ الزہرا، کہا جس کے لیے جو یہاں آتا ہے اس کے لیے نبی بھی دعا کرتے ہیں، اس کے لیے علی بھی دعا کرتے ہیں، اس کے لیے سیدہ دعا کرتی ہیں. یعنی آپ اپنے مقام کو سمجھیے کہ جو مجلس حسین میں آ رہا ہے در حقیقت وہ معصومین کی دعاؤں کا مرکز بن رہا ہے. ایک مرتبہ تم کہتے ہو یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا سیدہ مدد، مگر ایک مرتبہ جب تم مجلس حسین میں آ کے بیٹھ گئے اب خود بخود وہ تمہارے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. واہ صلی علی. پس جب مقام ایسا ہو تو انسان کے آنے کا انداز بدل جاتا ہے. انسان پھر اس انداز سے بیٹھتا ہے کہ میرے مولا مجھے دیکھ رہے ہیں. اسی لیے انہوں نے ایک مجلس حسین کا نام کیا لکھا؟ کأنہ منظر الحسین، کہا یہ وہ مقام ہے جہاں حسین خود نظارہ کرتے ہیں، اپنے ایک ایک چاہنے والے کو حسین ابن علی دیکھتے ہیں. کہا یہ وہ مقام ہے مجلس امام حسین علیہ السلام. اور اسی لیے ہم نے بھی انشاءاللہ اپنی ان مجالس کے لیے جو ایک آیت کا انتخاب کیا اس کے تحت انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی 3 دن. اور آپ مومنین سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ ہم ٹھیک 8 بجے ممبر پہ بیٹھ جائیں گے، تو آپ بھی مومنین بر وقت تشریف لائیں تاکہ انشاءاللہ مسلسل جو ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ آپ کے خدمت میں گفتگو پیش کی جائے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات. اللہ ارشاد پروردگار ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ محمد. صلوات پڑھیے رسول اللہ کی ذات پر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے صاحبان ایمان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم اور اللہ تمہارے پاؤں کو مضبوط بنا دے گا، اور تمہیں کوئی ہزیمت نہیں اٹھانی پڑے گی، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ تمہیں مضبوط قدم بنا دے گا. یعنی ہر میدان میں اللہ تمہیں فتح نصیب کرے گا. اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ اے صاحبان ایمان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ہمیں آج تک سننے کو جو ملتا ہے کہ قرآن کی آیت سنائی جاتی ہے کہ خبردار اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. کہ خبردار اللہ قرآن میں خود کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں، بس یا اللہ مدد. تو انشاءاللہ ہم اس 3 دنوں میں یہ بتائیں گے کہ کیا خدا کے علاوہ خدا نے کسی اور سے مدد مانگنے کا حکم دیا ہے یا نہیں. کیا آپ خدا کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگ سکتے ہیں یا نہیں مانگ سکتے؟ وہ جو قرآن سناتے ہیں ان کو انشاءاللہ قرآن سے ہی ہم جواب دیں گے کہ آخر مدد فقط خدا کرتا ہے یا خدا نے کسی کو اختیار دیا ہے کہ وہ بھی مدد کر سکتا ہے. جب ہم نے کوئی بھی کسی کو بھی پکارا، کہا یا رسول اللہ مدد، فوراً سے کہنے لگے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تو کہتا ہے قرآن میں کہ میری ہی عبادت اور مجھ ہی سے مدد مانگو، تو پھر تم کیوں کسی کو پکارتے ہو؟ اچھا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن رٹا ہے مگر سمجھا نہیں، قرآن کی اس آیت کو لیتے ہیں جو ان کے حق میں ہو، جبکہ قرآن کی آیتیں دوسری قرآن کی آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں. جہاں ہم نے کہا یا علی مدد، انہوں نے کہا کہ بھائی قرآن تو خود کہتا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ اللہ تو کہتا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی نصیر ہے. یعنی ہم نے کچھ بھی کہا تو قرآن کی آیت،
ہم نے کہا اچھا قرآن تمہاری سمجھ میں آئے گا بھی نہیں، کیونکہ قرآن ان کی سمجھ میں آتا ہے جو وارثان قرآن کے در پہ جاتے ہیں. یا علیہ اللہ. اگر وارثان قرآن کو چھوڑ کر قرآن کی طرف جاؤ گے تو قرآن تم پہ لعنت کرے گا. اس کی واضح مثال خود امیر کائنات نے ایک مرتبہ امیر کائنات حضرت کمیل کے ساتھ کوفہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت کمیل کے کانوں میں قرآن کی تلاوت کی آواز آئی. خوبصورت انداز سے کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. امن هو قانت آناء اللیل. جب قرآن کی آواز سنی حضرت کمیل رک گئے. ذہن میں سوچا کہ کتنی خوبصورت تلاوت ہو رہی ہے، کتنی خوبصورت تلاوت کر رہا ہے. دل میں سوچا کہ اتنا خوبصورت قرآن پڑھنے والا، جبکہ قرآن کے لیے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ. ہر شے کی ایک زینت اور زیور ہے. وَحِلْيَةُ الْقُرْآنِ الصَّوْتُ الْحَسَنُ. قرآن کا زیور کیا ہے؟ اسے خوبصورت آواز میں پڑھو، خوبصورت انداز میں پڑھو. جب اس نے خوبصورت انداز میں قرآن سنا تو دل میں سوچا کہ بھائی کتنا خوبصورت قرآن پڑھ رہا ہے، یقیناً یہ جنتی ہے. جب مولا نے کمیل کو دیکھا کہا ہے کمیل خبردار یہ نہ سوچ جو تو سوچ رہا ہے، اے کمیل یہ جہنمی ہے. کہا مولا وہ کیسے؟ اتنا خوبصورت قرآن. کہا کمیل تجھے بعد میں بتاؤں گا. اب وقت گزرتا گیا، وقت آیا جنگ نہروان کا. جنگ نہروان میں اب ایک مرتبہ علی نے کمیل کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر لاشوں سے گزرتے ہوئے ایک مرتبہ ایسے لاشیں پر آئے، اس پر اپنی ذوالفقار کو رکھا. کہا کمیل پہچانو، ہاذا یہ وہی صاحب قرآن ہے کہ جو اس رات تلاوت کر رہا تھا، جو علی کی ذوالفقار سے قتل ہو گیا. یعنی علی نے بتایا کہ جو علی کو چھوڑ کے قرآن پڑھے گا قرآن اس پہ لعنت کرتا ہے. کہ جو وارث قرآن کو چھوڑ کر قرآن پڑھے گا پھر قرآن اس کی سمجھ میں آنے والا، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے کہ قرآن مؤمنین کے لیے شفا ہے مگر ظالمین کے لیے خسارہ ہے. جو علی کو چھوڑ کے قرآن پڑھے گا، جب انہوں نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم تو بس اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اب جب ان کے دروازے پہ نہیں آئے جو بتائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے، تم نے کہا ایاک نعبد عبادت بس تیری ہے، ادھر نبی نے کہا اے علی حبک ایمان، اے علی تیری محبت ایمان ہے. اور فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ. کہا تم نے کہا ایاک نعبد، نبی نے کہا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. تم نے کہا عبادت ایاک نعبد، نبی نے کہا علی کا ذکر کرنا عبادت. تم نے کہا ایاک نعبد، نبی نے کہا علی علی کہنا عبادت، علی علی لکھنا عبادت. مگر فرق یہی ہے کہ تم اگر نبی کی مکمل حدیث سمجھو کہ یہاں علی کو دیکھنا عبادت ہے مگر عبادت علی کی نہیں ہے، عبادت ہو رہی ہے اللہ کی. دیکھ علی کو رہے ہو، عبادت اللہ کی ہو رہی ہے. یا علی یا علی اللہ. تم نے کہا ایاک نعبد عبادت بس تیری ہے. نبی نے کہا کہ اگر قرآن کو، اب دیکھیے قرآن کو ان کے مقابلے میں لے آئے کہ جن کو نبی نے کہا تھا اہل بیت اور قرآن کو ساتھ ساتھ رکھنا. یعنی جب تم قرآن کو اس کے مقابلے میں لاؤ گے تو تمہیں قرآن کیا سمجھ آئے گا کہ جس کو نبی خود کہیں علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. کہنے لگے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ نے کہا اچھا اگر عبادت اور مدد بس مجھ سے ہے تو اللہ نے ان اللہ ہی اللہ کرنے والوں کے منہ پر کیسا تماچا مارا. سورہ بقرہ میں اللہ نے پکار کے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ نے کہا کہ اے لوگوں نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، نماز اور صبر سے
مدد طلب کرو. کہا تم تو کہتے تھے کہ مدد بس اللہ سے لینی ہے. اللہ نے خود ہی کہہ دیا کہ اگر مدد چاہیے تو نماز سے مدد مانگو, مدد چاہیے تو صبر سے مدد مانگو. اور پھر کیا فرمایا؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. کہا مگر یہ تو خاشعین کے علاوہ باقیوں پہ بہت گراں ہے. یعنی جو اللہ کے خاضع بندے ہیں ان کے علاوہ یہ سب کے لیے بڑی سخت چیز ہے. کہنے لگے ہم تو اللہ سے ہی مدد مانگے. اللہ نے کہا جاؤ پہلے نماز سے مدد مانگو, جاؤ صبر سے مدد مانگو. پروردگارا تو نے کہہ تو دیا نماز سے مدد مانگو, صبر سے مدد مانگو, مگر مدد مانگے کیسے؟ نماز اور صبر مدد کرے گی کیسے؟ یا تو کوئی حاجی کوئی نمازی آ کے بتائے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور میں نے رکوع کی جگہ سجدہ کیا تو نماز بول کے کہتی ہو کہ بھائی پہلے سجدہ نہیں پہلے رکوع کرنا ہے. کہا پھر مدد ہوگی کیسے؟ بھائی عجیب مسلمان ہے کہ نماز سے تو مدد مانگنے کے لیے تیار ہو گئے مگر اس سے مدد نہیں مانگتے جو نماز لے کے آیا ہے. یعنی اگر نماز مدد کر سکتی ہے تو وہ جو لانے والا ہے نماز کا, کیا وہ مدد نہیں کر سکتا؟ اور اگر تم کہو گے کہ نماز مدد کر سکتی ہے تو پھر نماز ہے فروع دین, نماز ہے فروع دین میں سے, اور جو لانے والا ہے وہ ہے اصول دین. یہی تو سبب ہے اگر تم نماز سے مدد لے سکتے ہو اس سے مدد نہیں لوگے جو لانے والا ہے. پھر اس کا مقام سنو کہ کیا ہے کہ جب ایک صحابی ابو سعید بن معلّہ نماز پڑھ رہا تھا, مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے, نبی نے بلایا وہ نماز میں مشغول رہا, نبی نے بلایا نماز میں مشغول رہا. جب نماز تمام ہوئی نبی کی خدمت میں آیا, یا رسول اللہ آپ نے بلایا تھا, کہا تو نے سنا؟ کہا یا رسول اللہ سنا تھا. کہا پھر آیا کیوں نہیں؟ کہا یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. کہا تجھے نماز دی کس نے؟ کہا یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. اب شیعہ سنی تفاسیر نے لکھا کہ اللہ نے آیت نازل کی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, کہ اے صاحبان ایمان جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول پکارے تو فوراً جواب دو. کہا تمہیں نبی پکار رہے تھے, وہ پکار رہا تھا جس نے تمہیں نماز دی. اب تم پر ضروری تھا کہ نماز کو چھوڑ کے اس کی خدمت میں آؤ. یعنی اللہ کہے نماز سے مدد مانگو, اور نماز رسول کے سامنے کہا اگر رسول پکار رہے ہوں اگرچہ تم نماز میں ہو, استجیبوا للہ وللرسول, اللہ جب تمہیں پکارے تو جواب دو, جب تمہیں رسول پکارے تو فوری جواب دو. کہا تمہارا فرض یہ تھا کہ جب تمہیں رسول بلا رہے تھے تو تم نماز چھوڑ کے رسول کے پاس آتے. یعنی اللہ جس نماز کے لیے تمہیں کہے کہ اس سے مدد مانگو, وہ نماز چھوڑو پہلے رسول کی خدمت میں جاؤ, کیونکہ رسول کا سٹیٹس یہ ہے کہ رسول جب تمہیں پکارے تو تم رسول کی خدمت میں آؤ. اب ایک تو یہ ہے صحابی نبی کا کہ جب رسول پکار رہے تھے تو نماز پڑھتا رہا, رسول ناراض ہوئے, اللہ نے آیت نازل کی, کہا جب تمہیں اللہ پکارے, جب تمہیں اس کا رسول پکارے تو کیا کرو؟ جواب دو, فوری پہنچو. کس لیے؟ لما یحییکم, تاکہ یہ تمہیں حیات دے سکیں. یعنی اللہ اور رسول کے پکارنے میں حیات ہے, یعنی اللہ اور رسول کے پکارنے میں کیا ہے؟ تمہیں زندگی دیں گے. یعنی اگر جنگ میں تمہیں رسول بلا رہا ہو تو موت کے ڈر سے بھاگ نہ جانا, بلکہ یہ تمہیں زندگی دینے کے لیے پکار رہا ہے. اب رسول کا پکارنا تو سب کو معلوم ہے, بھائی اللہ کیسے پکارتا ہے؟ سب نے لکھا کہ اللہ کا پکارنا, اللہ انسان تو ہے نہیں کہ اللہ ہم سب کو صدا دے کے پکارے. کہا ہر زمانے کی حجت کا پکارنا اللہ کا پکارنا ہے. یعنی اگر زمانے کی حجت تمہیں پکار رہی ہو اس کا مطلب ہے خدا پکار رہا ہے. تو اب سمجھ میں آیا نا کہ 61 ہجری میں
کہ جس نے حسین ابن علی کو لبیک کہا، یہ اس نے اللہ کی آواز پہ لبیک کہا ہے. ایک طرف وہ ہے کہ نبی بلا رہے ہیں مگر نماز میں مشغول ہے، اور ایک طرف وہ ہے کہ جب خیبر کا 40واں دن آیا، ایک تھا جو مدینے میں موجود تھا، نبی نے ادھر سے پکارا، ادھر سے علی تجدید وضو کے لیے اٹھے، نبی کی آواز آئی، علی نے فوری اس کو چھوڑ کے کہا لبیک یا رسول اللہ. یعنی ایک طرف وہ ہے جو رسول کو چھوڑ کے نماز میں مشغول، اور ایک طرف وہ ہے جو کہہ رہا ہے میں اس کی خدمت میں جاؤں گا جو نماز لانے والا ہے. بس اگر نماز مدد کر سکتی ہے تو وہ جس کی آواز پہ نماز کو چھوڑ کے اس کے لیے پہنچنا واجب ہے، تو کیا اس سے مدد مانگنا بدعت ہو جائے گا؟ یعنی اللہ نے پہلے ان کو یہاں تک پہنچایا کہ وہ جو کہتے تھے بس اللہ سے مدد، کہا اچھا اللہ سے مدد کے بعد کم از کم نماز اور صبر تک تو آ گئے. کہا نماز سے مدد مانگو، اور کس سے مانگو مدد؟ صبر سے مدد مانگو. کہا ٹھیک ہے بھائی، نماز سے مدد مانگ لیں گے، صبر سے مدد مانگ لیں گے، کسی اور سے نہیں مانگیں گے. نماز سے مدد مانگ لیں گے، صبر سے مدد لے لیں گے، مگر کسی اور سے مدد نہیں مانگیں گے. بھائی کیوں؟ کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ نماز اور یہ صبر، کیا یہ اس سے مراد یہی نماز اور صبر ہے کہ جو ظاہری تم پڑھتے ہو، جو ظاہری صبر تم کرتے ہو؟ تو مفسرین نے لکھا صبر سے مراد ہے روزہ. کہا نماز سے مدد مانگو اور روزے سے مدد مانگو. صبر سے مراد کیا ہے؟ روزہ. میں نے عرض کیا تھا کہ اگر وارثان قرآن کو چھوڑ کر قرآن پڑھو گے تو قرآن تمہارے لیے خسارہ بن جائے گا. اب یہی تو سبب ہے، تم نے لکھا صبر کا مطلب ہے روزہ. اب اس سے پوچھو جو خود وارث قرآن ہے، جب ایک شخص امام صادق کی خدمت میں آیا کہ مولا اس صبر اور نماز سے مراد کیا ہے، فرمایا الصبر رسول اللہ والصلاۃ علی بن ابی طالب. کہا اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ صبر سے مراد رسول کی ذات ہے، والصلاۃ علی بن ابی طالب. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی. کہا یہ صبر یعنی رسول اللہ کی ذات، یہ نماز یعنی امیر المؤمنین کی ذات. یعنی خدا تمہیں کہہ رہا ہے اگر مدد چاہیے تو میرے رسول کے پاس جاؤ، اگر مدد چاہیے تو علی کے پاس جاؤ. کہا بھائی یہ تو بات کی باتیں ہیں، لیکن ہم تو ظاہر بس نماز اور صبر سے مدد مانگیں گے. اللہ نے کہا اچھا چلو پھر قرآن کی طرف. پھر ارشاد پروردگار ہوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. بھائی وہ جو کہہ رہے تھے بس اللہ سے مدد، اور پھر اللہ نے اگر کہہ دیا نماز سے مدد لے لیں گے، مگر جو تم کہتے ہو نا کہ لوگوں سے مدد مانگو، وہ نہیں مانگیں گے. اللہ نے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہا تقوی اور بر اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. یعنی اب اللہ کیسے ان کو لے کے آیا؟ اللہ سے لایا پہلے نماز اور صبر پر، اب آہستہ آہستہ لوگوں پر، جو کہتے تھے لوگوں سے مدد نہیں مانگیں گے. یہاں کیا خوبصورت جملہ تھا علامہ طالب جوہری صاحب کا، اللہ درجات بلند کرے ان کے. انہوں نے کہا تھا یہ جو کہتے ہیں نا ہر وقت کہ بس اللہ ہی اللہ، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے مدد مانگو، کہا وہی مولوی بس میں چڑھ کے چندہ لوگوں سے مانگ رہا ہوتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات. یا علیہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تقوی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی
مدد کرو, تعاون کرو. خبردار ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, خبردار گناہ کے کاموں میں, برائی کے کاموں میں کسی کا ساتھ نہ دینا. یعنی اللہ تمہیں کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ مدد فقط نیک لوگوں کی ہو سکتی ہے. میں جملہ کہہ گیا, آپ پیچھے رہ گئے, کہ مدد کرنا مگر نیکی کے کاموں میں, خبردار برائی کے کاموں میں مددگار نہ بننا. یعنی مطلب کیا ہے کہ مدد اسی کی ہوگی جو متقی ہوگا. اب سمجھ جاؤ, جو مدد کا انکار کرنے والا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں گناہگار ہے. جو مدد کا انکار کرنے والا ہے, اللہ نے کہا خبردار گناہ کے کاموں میں کسی کی مدد نہ کرنا. یعنی اللہ گنہگار کی مدد کو پسند نہیں کرتا اور نہ یہ چاہتا ہے کہ گنہگار کی مدد ہو. کہا وتعاونوا علی البر والتقوی, بر نیکی کے کاموں میں, تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. اور یہی تو سبب ہے آپ جتنے رسول اللہ کے اصحاب ہیں, آپ اگر دیکھیں, اگر ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے, یا خود امیر کائنات وہ علی کہ جو شب ہجرت نبی کے بستر پر سو جائے تو اللہ کی مرضیوں کو خرید لے, وہ علی اگر کسی کی دکان پر بیٹھ کر کھجورے بیچ رہا ہو تو وہ بھی عبادت ہے. کہا نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا. یعنی کتنا بڑا اس شخص کا مقام ہوگا کہ جس کی کھجوریں علی جیسا امام بیچ رہا ہو. نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا, مدد کرنا. جب امام سے پوچھا گیا مولا یہ بر اور تقوی ہے کیا, تعاونوا علی البر والتقوی, بر کہتے ہیں نیکی کو, تقوی یعنی خدا کا وہ تقوی, کہ وہ چیز. تقوی سے جب مولا سے پوچھا گیا کہ مولا تقوی یعنی کیا, امام صادق علیہ السلام نے کیسے ایک, اللہم صلی علی محمد, کیسے ایک جملے میں مولا نے سمندر کو کوزے میں بند کیا. اس کو کہتے ہیں وارث علم الہی. کہا مولا تقوی کیا, کہا تقوی یعنی جہاں خدا تمہیں دیکھنا چاہتا ہو وہاں سے تم غائب نہ ہو, اور جہاں خدا تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا وہاں تم حاضر نہ ہو. یہ ہے تقوی. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کی بر نیکی کے کاموں میں اور تقوی میں مدد کرو. جب امام سے پوچھا مولا یہ بر کیا ہے, یہ تقوی کیا ہے, سبحان اللہ, فرمایا سنو, البر امیر المؤمنین والتقوی ولایتہم. فرمایا بر علی کی ذات ہے اور تقوی ان 12 کی ولایت کا نام ہے. یعنی یہ بھی بتا رہے ہیں اللہ یہاں کہنا یہ چاہتا ہے کہ علی کی محبت میں ایک دوسرے کی مدد کرو. اور فرمایا مولا یہ اسم اور عدوان کیا ہے, فرمایا الاسم والعدوان اعداؤنا, یہ اسم اور عدوان ہمارے دشمن ہیں. کا خبردار علی کی محبت میں ایک دوسرے کی مدد کرنا, ہمارے دشمنوں کے مددگار نہ بننا. علی کی محبت اور آئمہ کی محبت میں ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ. اور یہی سبب ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہی حسین ابن علی کہ جو کربلا کی جانب بڑھ رہے ہیں, اس حسین ابن علی کے جو مددگار بنتے جا رہے ہیں وہ حب علی کی بنیاد پر ہے. یہی سبب ہے جب مولا حسین نے پوچھا تھا ان سے کہ تم کس لیے مجھے مارنے آئے ہو, کیا تم نہیں جانتے کہ میں رسول اللہ کا نواسا ہوں؟ کہا جانتے ہیں. کہا کیا تم نہیں جانتے کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں؟ کہا جانتے ہیں. کہا پھر کیوں مارنے آئے ہو؟ کہا بغضا لابیک, کیونکہ تمہارے بابا کا بغض ہے. یعنی وہ آئے تھے علی کے بغض میں, یہ سب آئے ہیں علی کے شیعہ, علی کی محبت میں. آپ سوچئے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, کہ ایک دوسرے کی مدد کرو. اور ان انصار حسین کا کیا مقام ہوگا کہ جو حسین کے مددگار بن کے آئے ہیں کربلا میں. اور ہم نے کہا تھا کہ جب تمہیں حجت خدا پکارے,
اگر خدا تمہیں کہے نماز سے مدد مانگو تو جو حجت خدا ہو کہ جو نماز کو لانے والے ہیں، نماز کو بچانے والے ہیں، پھر تم نماز کو چھوڑ کر اس حجت کی بات کی طرف جاؤ. اور یہی سبب ہے روز عاشوراء ایک وہ تھے جو حسین ابن علی کے پیچھے نماز کے لیے صف بنا کے کھڑے ہو گئے، اور کچھ وہ تھے جو حسین کی محافظت کے لیے حسین کے آگے کھڑے ہو گئے، جو حجت کے دفاع کے لیے. اور ادھر سے میرے امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ادھر سے سعید گرے، ادھر سے زہیر گرے. حسین ابن علی جب ان کے پاس آئے تو کیا جملہ کہا مولا اوفیت ابن رسول اللہ، کیا ہم نے وفا کی؟ مولا ہم نے نماز ادا نہیں کی آپ کے پیچھے. امام نے کیا جملہ فرمایا؟ کہا سعید تو نماز کو محفوظ کرنے والا ہے، تو نماز کی حفاظت کرنے والا ہے، تو نے نماز کو بچایا ہے. ایک طرف یہ ہے حسین ابن علی کے انصار، تعاونوا علی البر والتقوی. عزیزان محترم، نیکی کے کاموں میں خدا کہتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرو. وہ بر اور تقوی کیا ہے؟ محبت اہل بیت. یہی تو سبب ہے. میں نے کہا شروع میں کیا کہا تھا؟ یہ مجلسیں ان کی عظمت کو پہچانیے. امام صادق علیہ السلام نے اپنے صحابی سے کہا، صلوات پڑھیے امام کی ذات پر بلند آواز سے، میں نے فرمایا اے فضیل اتجلسون وتحدثون، کیا تم بیٹھتے ہو اور مجلسوں میں ہماری حدیثوں کو بیان کرتے ہو؟ کہتا نعم مولا، جی مولا. امام نے کیا فرمایا؟ تلک المجالس احبنا، فرمایا یہ وہ مجالس ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، یہ وہ مجالس ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں. کہا کہ جن مجالس میں ہمارا تذکرہ ہوتا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، معصوم کی مجالس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، معصوم کے ذکر میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. اور یہی درس دیا کربلا والوں نے. آپ دیکھیے کربلا میں ایک طرف سر کٹ رہے ہیں مگر حسین ابن علی کے چاہنے والے ایسے ہیں حسین کو چھوڑ کر نہیں جا رہے. حسین ابن علی کے چاہنے والے ایسے ہیں کہ حسین ابن علی کے نام کے لیے کہا کہ اگر ہمیں 70 مرتبہ بھی قتل کر دیا جائے تو ہم حسین کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. پس اگر وہ اصحاب حسین اپنے زمانے کے حجت اور امام کی مدد کر سکتے ہیں تو آج ہم اپنے زمانے کے امام کی مدد کر سکتے ہیں. یعنی جہاں ہم امام کی مدد کے منتظر ہیں وہاں امام بھی ہماری مدد چاہتے ہیں. یعنی ہم امام کے مددگار بن سکتے ہیں. اس لیے میں ہر مجالس میں کہتا رہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے، دیکھیے ہمارا موضوع کیا ہے؟ مدد. کربلا میں انصار حسین ہیں، انصار مدد کرنے والے، ناصران حسین. اور اسی لیے حسین کا استغاثہ کیا تھا؟ حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو حسین کی مدد کرنے والا ہے؟ حسین کو ناصر چاہیے، مدد کرنے والے چاہیے. اسی طرح آج کے حسین کو مدد کرنے والے چاہیے. تم کس طرح امام زمانہ کی مدد کر سکتے ہو؟ تم اپنے اخلاق اور کردار کو اتنا بلند کرو کہ تمہیں دیکھ کر لوگوں کو امام زمانہ کی معرفت حاصل ہو. اس لیے امام، اللہ اکبر، امام کے پاس ایک شخص آیا، امام صادق کے پاس. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہماری معرفت کا ذریعہ ہو، یعنی لوگ تمہیں دیکھ کر ہمیں پہچانتے ہیں. اس لیے کیا کہا تھا کہ اے ہمارے شیعو کونوا لنا زینا، ہمارے لیے باعث زینت بننا، کہ تمہیں دیکھ کر لوگ کہیں کہ اگر چاہنے والا ایسا ہے تو ان کا امام کیسا ہوگا. اور کہا ہمارے لیے باعث ننگوار نہ بننا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں دیکھ کر کوئی کہے کہ اگر یہ ایسا ہے تو ان کا نعوذ باللہ امام بھی ویسا ہوگا. اور یہی سبب ہے اگر کردار سلمان والا ہو تو پھر اہل بیت خود کہتے ہیں السلمان من اہل البیت، کہ سلمان ہم میں سے ہے. اور یہی کردار کربلا میں امام حسین کے انصار نے دکھایا. اب دیکھیے کیسے کیسے صحابی ہیں. انشاءاللہ ہم روز کوئی نہ کوئی صحابی امام حسین کا تذکرہ کریں گے.
کیونکہ وہ کون ہے؟ ناصران حسین ہیں، حسین کے مددگار ہیں، اور وہ حسین کے مددگار نہیں ہیں بلکہ وہ رسول کے مددگار ہیں، وہ اللہ کے مددگار ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے خود کیا کہا؟ ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور کہا جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول پکارے تو فوری جواب دو، لما یحییکم، وہ تمہیں حیات بانٹیں گے۔ اور یہی سبب ہے جس نے حسین ابن علی کی آواز پہ لبیک کہا اور کربلا میں حسین کے ساتھ پہنچا، اب حسین ابن علی نے کیسی زندگی دی کہ جب تک حسین کا نام رہے گا ان 72 کا نام ساتھ لیا جائے گا، کہ جب تک حسین زندہ ہے تب تک ان 72 کی زندگی ہے۔ کیوں؟ انہوں نے حجت خدا کی آواز پہ لبیک کہا۔ اور ایک کون صحابی ہے؟ ایک وہ صحابی ہے کہ جب حسین ابن علی چلے مکہ سے چلے، ایک مرتبہ امام کوفہ کی جانب بڑھ رہے تھے، مقام ثعلبیہ پر پہنچے، امام علیہ السلام نے دیکھا کہ صحرا میں ایک خیمہ پہلے سے موجود ہے۔ امام رکے اور کہا ہے عباس ہم بھی یہاں پر خیمے لگائیں گے۔ ناصران حسین، کیسے کیسے حسین کے ناصر ہیں۔ اور یہ دیکھیے گا کہ حسین ابن علی کی ایک زیارت کا اثر کیا ہوتا ہے۔ امام وہاں پر اترے، اپنے خیمے لگائے، اور امام اس خیمے کے قریب آئے، دیکھا ایک ضعیفہ ہے، ایک بڑھیا ہے۔ واقعہ آپ کا بہت دفعہ سنا ہوا، لیکن یہ مجالس تذکر کے لیے ہوتی ہیں۔ امام علیہ السلام دیکھا بڑھیا، کہا اے ضعیفہ آپ اس صحرا میں، اس دشت میں کیا کر رہی ہیں، جہاں نہ پانی نہ کھانے کا کچھ؟ کہنے لگی کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کی ابھی کچھ دن پہلے شادی ہوئی ہے، وہ صبح کو جاتا ہے اور شام کو پانی بھی لاتا ہے میرے لیے، کھانا بھی لاتا ہے۔ امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ ہاتھ میں عصا تھا، دیکھا کہ وہاں ایک پتھر ہے، امام نے پتھر کو ہٹایا، چشمہ جاری ہوا۔ اس بی بی نے جب دیکھا حیران ہو گئی۔ امام نے کہا کہ جب تیرا بیٹا آئے اسے لے کر ہمارے خیمے میں آنا۔ اب شام ہوئی، بیٹا آیا، دیکھا ماں پریشان ہے۔ پہلے ماں کیا کرتی تھی؟ جب بیٹا آتا تھا تو استقبال کرتی تھی، آج دیکھا کہ ماں پریشان ہے۔ بیٹے نے پوچھا ماں اتنی پریشان کیوں ہو؟ کہا بیٹا دن میں اس طرح ایک قافلہ آیا، وہ شخص آیا میرے پاس، اس نے ہاتھ پکڑا اور ایک مرتبہ وہاں لائی، کہا یہ معجزہ، یہ چشمہ اس نے جاری کیا۔ کہا میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم کوئی نبی ہو؟ اس نے کہا میں نبی نہیں، میں نواسہ رسول ہوں۔ کہا ہے بیٹا میں نے جب اس سے کہا کہ مجھے اجازت دو کہ میں تمہاری مستورات سے گفتگو کر سکوں، کہا جب میں مستورات کے قریب گئی تو یقیناً میں نے مریم کو تو نہیں دیکھا، مگر اتنی معظم بیبیاں تھیں، ان کے چہروں کا نور بتا رہا تھا کہ وہ کسی عظیم گھرانے سے ہیں۔ اب ماں بیٹے کو لے کر جلدی سے آئی، کہاں؟ خیمہ حسین میں۔ اب یہ پہلی زیارت ہے وہاب نصرانی کی، حسین ابن علی کی۔ خیمے میں داخل ہوئے، حسین ابن علی کے چہرے کو دیکھا، ایسا جمال حسین میں محو ہو گیا یہ وہاب کہ اب سے لے کر روز عاشورہ تک ایک لمحے کے لیے حسین سے جدا نہیں ہوا۔ اور امام نے کیا کہا؟ اور بیٹا تو بیٹا، لیکن ماں کا کیا مقام تھا کہ جب ظالموں نے وہاب کا سر کاٹ کے ماں کے سامنے پھینکا تھا نا، ماں نے ایک مرتبہ سر کو اٹھایا اور اٹھا کے کہا یا فاطمہ زہرا گواہ رہنا، میں نے اس بیٹے کو تیرے حسین پہ قربان کیا ہے، اور کہا جو ہم حسین پہ صدقہ کر دے وہ واپس نہیں لیتے۔ یہ کہہ کر وہاب کی ماں نے سر واپس پھینکا۔ اب روایتیں کہتی ہیں اس نے تلوار نکالی وہاب کی ماں نے، جب مقتل کی طرف جانے لگی امام نے کہا کہ اے ام وہاب، اللہ نے عورتوں پہ جہاد ساکت کیا ہے، مگر حسین تیرے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ تجھے رسول کے ساتھ محشور کرے، اللہ تجھے رسول اللہ کے ساتھ محشور کرے۔ یہ ہے ایک زیارت حسین کا اثر کہ جس نے ایک عیسائی کو آج علیہ السلام بنا دیا۔ یہ ہے حسین کی ایک زیارت۔ ہم زندگی میں کتنی زیارتیں کرتے ہیں؟ ہماری زندگی میں حسین ابن علی کا وہ اثر ہونا چاہیے جو وہاب کی زندگی میں نظر آیا۔ ایسے ایسے انصار حسین کہ جنہوں نے حسین پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔
اور چونکہ روز شہادت امام علی رضا ہے تو میرا دل چاہتا ہے مصائب کے کچھ جملے امام کے عرض کروں اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ ربط مصائب دوں گا کربلا والوں کا کہ اس امام کی روز شہادت بھی ہے کہ ایک مرتبہ جب دیوبند خزائی امام کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا مولا میں نے کچھ اشعار لکھے ہیں آپ کی خدمت میں۔ مولا نے کہا اے دیوبند، ایک مرتبہ پردہ لگوایا، مستورات کو ایک طرف بٹھایا، امام زمین پہ بیٹھے، دیوبند کو کہا اب جاؤ اور جا کے فضائل بیان کرو، وہ اشعار سناؤ۔ اب دیوبند نے وہ اشعار سنانا شروع کیے، ایک مرتبہ پڑھتے پڑھتے دیوبند نے مصائب پڑھنا شروع کیے۔ ایک مرتبہ کہنے لگا اے فاطمۃ الزہرا، اے بی بی ذرا کربلا میں آ کے دیکھیے آسمان سے تارے اتر رہے ہیں، اے بی بی ذرا نہر فرات کے کنارے دیکھیے کس طرح آپ کا گلشن کے پھول بکھرے ہوئے ہیں۔ اب یہ دیوبند اشعار پڑھتا جا رہا ہے، بیبیاں گریا کرتی جا رہی ہیں۔ روایت کہتی جب دیوبند خاموش ہوا، امام رضا نے کہا اے دیوبند اس میں ایک شعر اور اضافی کر لو۔ کہا مولا کیا؟ کہا بی بی سے کہنا اے فاطمہ زہرا جب کربلا میں رو چکو، اے بی بی ذرا خراسان میں بھی آ جانا، اے بی بی خراسان میں غربت کے عالم میں ایک بیٹا مارا جائے گا۔ دیوبند نے پوچھا مولا خراسان میں کس کی قبر ہوگی؟ کہا اے دیوبند ارے خراسان میں میں رضا غربت کے عالم میں مارا جاؤں گا۔ ارے یہ جملہ سننا تھا، ادھر بیبیوں سے آواز آئی اے دیوبند یہی خاموش ہو جا۔ ارے امام کی شہادت کی خبر سن کے اور معصومہ کم غش کر گئی ہے، اور میں کہوں گا بی بی ارے آپ نے بس شہادت کی خبر سنی اور ذرا کربلا میں آ کے دیکھو ایک بہن تھی جو 70 قدم سے دیکھ رہی تھی اور شمر سیلہ حسین میں سوار اجرکم الزہرا۔ آزادارو یہی سبب ہے امام رضا علیہ السلام کو جب زہر ملانا، ایک مرتبہ امام نے ابا سلط سے کہا اے ابا سلط، اے ابا سلط اب کسی کو اجازت نہیں ہے میرے حجرے میں آئے، کہا مجھ سے کوئی کلام نہ کرے۔ ابا سلط کہتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر گزری، میں نے کیا دیکھا ایک 7-8 سال کا بچہ ہے جو اس حجرے میں موجود ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا اے ابا سلط پہچان میں تیرا امام محمد بن علی ہوں۔ امام تقی اپنے بابا کے لیے پہنچے، روایتیں کہتی امام اپنے بابا کے آخری وقت میں پہنچے، ارے بابا کو آغوش میں بھی لیا، ارے بابا کا غسل و کفن بھی کیا، اور میں قربان جاؤں کربلا کے غریب پر، اور جس کو سید سجاد رو رو کے یاد کرتے تھے، اے میرا مظلوم بابا، اور تیرا جوان بیٹا تھا اور مگر بے گورا کفن لاشا چھوڑ گئے۔ اجرکم الزہرا۔ آزادارو دو جملے مصیبت کے سن لو کہ کس طرح کربلا والوں کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ ارے جس نے حسین کی مدد کی اس پر ظلم کیا گیا۔ آزادارو سفر کا مہینہ ہے نا، اس سفر کے مہینے میں ایک مرتبہ قافلے کو شام میں داخل کیا گیا تھا، یکم سفر میں قافلے کو شام میں داخل کیا گیا تھا۔ یہی سبب ہے جب امام سجاد سے منہال نے پوچھا تھا مولا ارے کب تک روئیں گے؟ اے مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے۔ کہا منہال تو نے انصاف نہیں کیا، ارے شہادت ہمارا ورثہ ہے، اور مگر کیا ماؤں بہنوں کے ساتھ بے مکنا و چادر بازاروں میں جانا۔ کہا مولا شام کا ایسا کون سا منظر ہے جو آپ کو رلاتا ہے؟ کہا اے سہل میں کیا بتاؤں، اے منہال کیا بتاؤں، ارے شام کا وہ بازار، ارے جس کا رستہ بازار سے دربار تک 5 منٹ میں طے ہوتا ہے اور میری ماں بہنوں نے 9 گھنٹوں میں طے کیا۔ ارے بازار کا یہ عالم تھا، شرابیوں کا ہجوم، اور کوئی ادھر سے دھکا مارتا اور کوئی پتھر مارتا، اور لوگ ناچ ناچ کے پوچھتے تھے اور ان میں علی کی بیٹی کو لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین